صبر کرنے کی تلقین کی جائے گی، اور میرا ارادہ اور مقصد بھی اس آیت کو پڑھنے کا یہی تھا، کیونکہ گزشتہ جمعے ایک عظیم سانحہ ہمارے اور آپ کے لیے اور عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے اس دنیا کے اندر رونما ہوا ہے، اور وہ صدمہ ایسا صدمہ ہے کہ میں تو بہرحال اس عظیم ہستی اور شخصیت کی نسبی اولاد ہوں، مجھے اس کا رنج ہے، صدمہ ہے، لیکن یہ وہی صدمہ ہے کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی جدائی پر صدمہ۔ کسی نے سچ کہا، فرمایا کہ درد من کم طرز درد حضرت یعقوب نیز، میرا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو درد اور صدمہ تھا اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک فرق ہے، درد من کم طرز درد حضرت یعقوب نیز، او پسر گم کردہ بود و من پدر گم کردہ ام۔ صدمے اور رنج کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی کیفیت کا صدمہ ہے، لیکن شخصیتوں کا اور ذات کا فرق ہے۔ حضرت یعقوب کا بیٹا گم ہوا تھا اور ہمارا باپ گم ہوا، اور شاعر نے جو یہ کہا کہ درد من میرا درد، میرے دوستو میرا درد بہرحال ہے، لیکن اگر اس من کو ہٹا کے ماں لگا دیا جائے، ماں کے معنی ہے ہمارا، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سے پورے عالم اسلام اور ملت مسلمہ کی ترجمانی ہو جائے گی۔ فرمایا کہ درد ماں کم طرز درد حضرت یعقوب نیز، درد ماں کم طرز درد حضرت یعقوب نیز، تو پسر گم کردہ بود و ماں پدر گم کردہ ایم۔ آج صرف میرے یا میرے بھائی بہنوں کے باپ جدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ پوری ملت مسلمہ اور عالم اسلام کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لہذا اس عظیم سانحے کے اوپر آج ہر مسلمان صدمے سے نڈھال ہے، رنج اور صدمے سے چور چور ہو رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اسی غم اور اسی صدمے کو ہلکا کرنے کا سامان ہمارے اور آپ کے لیے مہیا فرما دیا۔ اسی غم اور اسی صدمے کو ہلکا کرنے کا سامان ہمارے اور آپ کے لیے مہیا فرما دیا۔ فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔
حق تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ ان صابرین کو، ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے کہ جن کو کوئی صدمہ، کوئی مصیبت پہنچی اور ان کے منہ سے یہ نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالی نے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائی۔ اور یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون فرمایا ہے، اس میں کیا مضمون ہے؟ بس آج اسی کے اوپر مختصر طور پر عرض کر۔ انا للہ کے معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کی ملک ہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ ہمارا مالک ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مالک اور آقا کو یہ حق ہر وقت رہتا ہے کہ وہ اپنی ملکیت کو کس وقت چاہے، جب چاہے وہ اپنی ملکیت کو لے سکتا ہے۔ در حقیقت ہمارے رنج اور صدمے کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ ایک پروگرام بناتے ہیں، ایک منصوبہ بناتے ہیں، ایک رائے اپنے ذہن کے اندر تیار کر لیتے ہیں، اور جب اس منصوبے کے خلاف کام ہوتا ہے تو اس کا دلی صدمہ ہوتا ہے، اور وہ کام جب خلاف مرضی ہو جائے تو اس کا ہر شخص کو دلی صدمہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے پر ہم اور آپ جس شخص سے، جس ذات سے ہمیں اور آپ کو محبت اور تعلق ہو جائے، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ شخصیت اور یہ ہستی ہمارے پاس ہمیشہ کے لیے نہیں، کیونکہ ہم اور آپ اپنے ذہن میں یہ تصور کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں گے، ہم سے جدا نہیں۔ لیکن حق تعالی یہ فرماتے ہیں انا للہ، کہ بندو تم ہماری ملکیت ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان اپنے ذہن میں یہ بات، یہ خیال جما لے کہ یہ جو ہستی اور شخصیت ہے یہ ہمارے درمیان ہمیشہ رہے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نادانی پر ہیں، کیونکہ ہم چونکہ اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ کو اختیار ہے کہ جب چاہے ہمیں اور آپ کو اپنے پاس بلا لے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سب کو اس کا صدمہ اور اس کی تکلیف ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالی نے یہ فرما دیا ہے کہ انسان دنیا میں بے شک آتا ہے، لیکن وہ یہاں پر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا۔ اس کی مثال ایسی ہے، حدیث میں آتا ہے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، فرمایا کہ تم دنیا کے اندر اس طریقے پر اپنی زندگی گزارو جیسے ایک مسافر ہوتا ہے کہ مسافر کسی مقام پر جا کر دل نہیں لگاتا۔ مسافر کا اگر دل لگتا ہے تو اس کا ایک ہی وطن ہے، اور وہ وطن ہے آخرت۔
ایک مسافر کو اگر آپ لاکھوں سہولتیں اس کے لیے مہیا کر دیں، ہر قسم کا آرام اور عیش آپ اس کو دے دیں، لیکن اگر وہ حالت سفر میں ہے اس کو آرام نہیں ملے گا، آرام اس کو اپنے ہی وطن میں جا کر ملے گا۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، فرمایا کہ کہاں یہ خوش رنگ تیلیاں اور کہاں وہ بد رنگ خشک تنکے، کہاں یہ خوش رنگ تیلیاں اور کہاں وہ بد رنگ خشک تنکے، مگر قفس پھر بھی قفس ہے اور آشیاں پھر بھی آشیاں ہے۔ ایک پرندے کو آپ اسٹیل کی تیلیوں کے پنجرے میں بھی اگر آپ رکھیں گے، صفائی اور ستھرائی کے ساتھ رکھیں گے، لیکن جب تک وہ قید کی حالت میں ہے اسے اطمینان اور چین نصیب نہیں ہوگا۔ جس کا مطلب یہ ہے انسان دنیا میں آتا ہے جیسے کوئی مسافر، غریب الدیار، اور مسافر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی مقام سے دل نہیں لگاتا، بلکہ دل لگاتا ہے تو اپنے ہی وطن سے لگاتا ہے۔ دوسری خصوصیت ایک مسافر کی یہ ہوتی ہے کہ حالت سفر میں اس کو جتنی مشکلات، جتنی مشقتیں اور مصیبتیں پیش آتی ہیں وہ سب کو برداشت کرتا چلا جاتا ہے اور ان کو جھیل جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ عارضی تکلیف ہے، یہ تکلیف صرف اتنی مدت تک ہے جب تک میں حالت سفر میں ہوں، لیکن جب اپنی منزل اور اپنے مقام پر پہنچ جاؤں گا تو مجھے راحت اور چین مل جائے گا۔ لہذا ایک مومن اور مسلمان، اس کے لیے دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے مسافری کی حالت میں کوئی غریب الدیار ہوتا ہے، اور مومن اور مسلمان کا جو وطن ہے وہ در حقیقت آخرت ہے۔ خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی، فرمایا کہ اس سے غفلت ہے جو صبح ہو، فرمایا کہ اس سے غفلت ہے جو اصلی کام ہے، فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے، اس سے غفلت ہے جو اصلی کام ہے، فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے، اس سے غفلت ہے جو اصلی کام ہے، اور کچھ دنوں سہل مشقت دین کی، کچھ دنوں سہل مشقت دین کی، پھر تو بس آرام ہی آرام ہے۔ اس دنیا میں رہنے کے بعد اگر کوئی مومن اور مسلمان دین پر عمل کر کے زندگی گزار دے، بے شک اسے مشکلات پیش آئیں گی، لیکن آخرت میں اس کو راحت نصیب ہوگی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان دنیا میں آتا ہے، تمام عمر رہنے کے لیے نہیں آتا، ایک نہ ایک دن اس کو اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ دنیا در حقیقت یہ ایسی ہے جیسے کوئی جام و مینا کی کوئی بزم ہو، اس میں خانے کے اندر ایک ایک دو دو کر کے لوگ آتے ہیں، ایک دو جام چڑھاتے ہیں اور پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔
فرمایا کہ در بزم دور یک دو قدح در کشو بیرو، در بزم دور یک دو قدح در کشو بیرو، یعنی تمام دار وصال دوام را۔ اس دنیا میں کسی کو باقی نہیں رہنا، ایک نہ ایک دن ہر شخص کو یہ دنیا چھوڑ دی۔ فرمایا کہ عمر ایک دن ہو کے 100 سال گزر جاتی ہے۔ یہ 100 سال میں نے اس لیے کہا کہ اسی مجلس کے اندر جو لوگ 30 سال سے مولانا کے پیچھے تقریریں بھی سنتے رہے، نماز بھی پڑھتے رہے، وہ یہ کہہ رہے تھے، کچھ لوگ مجھے ایسے بھی ملے، انہوں نے یہ کہا کہ آج سے 3-4 جمعے پہلے کی بات ہے، مولانا کے اندر وہی جوش و خروش، بات کہنے میں وہی ولولہ اور وہی ان کا جو جذبہ ہوتا تھا، ایسا دل میں خیال جم گیا تھا کہ یہ نعمت جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، یہ اللہ جلدی نہیں چھینے گا، شاید 100 سال سے زیادہ ان کو عمر عطا فرمائے۔ یہ سب کے محبت کرنے والوں کے دلوں میں یہی خیال تھا۔ لیکن میرے دوستوں، شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، اس نے کہا کہ عمر ایک دن ہو کے 100 سال گزر جاتی ہے، عمر ایک دن ہو کے 100 سال گزر جاتی ہے، دوش پر کملی ہو یا شال گزر جاتی ہے، عمر ایک دن ہو کے 100 سال گزر جاتی ہے، دوش پر کملی ہو یا شال گزر جاتی ہے، اور گر امیروں کی باقبال گزر جاتی ہے۔ امیر لوگ راحت و آرام میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن یہ دنیا ان کو بھی چھوڑ دی۔ گر امیروں کی باقبال گزر جاتی ہے، بے کسوں کی بھی بہرحال گزر جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا، انسان دنیا میں آتا ہے، اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے مسافر کا ایک ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ مسافر کا کام چلنا ہے، وہ ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ صدمہ اور تکلیف جو آج ہمیں اور آپ کو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا سامان فرما دیا۔ فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، ہم مملوک ہیں، ہم غلام ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا آقا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا کہ ہمیں اور آپ کو جو صدمہ اور تکلیف ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہر شخص اپنے ذہن میں یہ بات تجویز کر لیتا ہے کہ فلاں شخص ہمارے درمیان ہمیشہ موجود رہے گا، یہ ہم سے جدا نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس تجویز کو باطل کر دیا یہ کہہ کے انا للہ۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے گھر کی مالکہ وہ ایک خاص ترکیب کے ساتھ الماری کے اندر برتنوں کو رکھتی ہے، لیکن اس گھر میں جو ملازمہ کام کرتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ترکیب جو میری مالکہ نے استعمال کی ہے مجھے اس ترکیب سے اختلاف ہے اور یہ میری تجویز کے خلاف ہوا ہے۔
آپ ایمانداری سے بتائیے کہ یہ ترکیب جو مالکہ نے قائم کی ہے کہ اوپر کے برتن نیچے رکھ دیے، نیچے کے برتن اوپر رکھ دیے، لیکن اگر ملازمہ یہ کہے کہ میری مرضی کے خلاف یہ کام ہوا ہے، میرے دوستو ہر شخص یہ کہے گا تیری حیثیت کیا ہے؟ ارے جو کام ہوگا اس گھر کے اندر وہ تو مالکہ کی مرضی کے مطابق ہوگا، تو ملازمہ ہے، تیری کوئی نہیں چلی۔ بالکل اسی طریقے پر حق تعالی نے 2 درجے اس دنیا کے بنائے ہیں، جیسے الماری کے اندر 2 درجے ہوتے ہیں، ایک اوپر ہوتا ہے ایک نیچے ہوتا ہے۔ وہ 2 درجے کون سے ہیں؟ ایک زمین ہے، ایک آسمان ہے، اور ان دونوں درجوں میں اللہ تعالیٰ اپنی ترتیب کو بعض اوقات بدل کر اوپر کی جو ارواح ہیں انہیں زمین پر بھیج دیتے ہیں، اور جو نیچے کی ارواح ہیں انہیں اوپر بھیج دیتے ہیں۔ آپ ذرا اس مثال کو اپنے ذہن میں رکھیے، جس طریقے پر مالکہ نے اوپر کے برتنوں کو نیچے رکھ دیا اور نیچے کے اوپر رکھ دیے، اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے جو 2 درجے بنائے ہیں دنیا کے، ایک درجے میں اللہ نے بعض ارواح کو رکھا ہے، دوسرے میں بعض کو رکھا ہے، لیکن بعض اوقات اپنی ترتیب کو بدل دیتے ہیں۔ اس طریقے پر اللہ تعالیٰ اوپر سے بعض ارواح کو نیچے بھیجتے ہیں اور بعض اوقات نیچے سے اوپر بھیجتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا کر رہے ہیں کہ اوپر کی چیز کو نیچے بھیج رہے ہیں اور نیچے کی چیز کو اوپر، میرے دوستو اللہ ہمارا مالک اور آقا ہے، اس کو ہر قسم کا اختیار ہے کہ وہ ہمارے اوپر تصرف کرے۔ یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ جس انسان کو چاہتا ہے اس دنیا سے اٹھا لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس دنیا میں بھیج دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو اپنے ذہن کے اندر یہ بات جما لیتا ہے کہ یہ انسان فلاں شخص ہمارے اور آپ کے درمیان رہے گا، یہ سب سے بڑی غلطی ہے، سب سے بڑی نادانی ہے۔ اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں قبر میں لے جا کے مردے کو ڈال دیا، اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ تو آخرت میں ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ یہ آخرت میں پہنچ گیا ہے، لیکن یہ کون سا راستہ ہے کہ آپ نے ایک شخص کو گڈھا کھود کر اس میں ڈال دیا اور کہتے یہ ہیں کہ یہ آخرت میں پہنچ گیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ در حقیقت یہ مردہ جو قبر کے اندر ڈالا جا رہا ہے یہ آدمی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بے جان مردہ اور لاشا ہے، کیونکہ آدمی نام ہے اصل میں روح کا، اور روح انسان کی عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، صرف یہ ڈھانچہ ہوتا ہے کہ حکم یہ ہے کہ اس کو گڈھا کھود کر اس میں ڈال دیا جائے۔ لیکن یہ جو روایات میں آتا ہے کہ انسان کی موت کے بعد روح کو دوبارہ جسموں کے اندر ڈالا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جسم کے اندر نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ یہ روح جو عالم برزخ میں ہے وہاں پر ڈالی جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے
کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ جس چیز کے اوپر رنج و غم اور افسوس کر رہے ہیں وہ آپ بے شک آپ کو طبعی طور پر رنج ہونا چاہیے، لیکن اس پر صبر بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا، یہ اللہ کی ملکیت تھی، اللہ نے اٹھا لی۔ اور جو ہمیں طبعی طور پر رنج ہو رہا ہے اس کا سامان کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، فرمایا کہ جو شخص آپ سے جدا ہو گیا ہے، آپ اگر غور کریں اور سوچیں، آپ کو اس جدائی کے اوپر رنج اور افسوس نہیں ہو رہا ہے، بلکہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو جدائی اب ہوئی ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہوئی ہے اور اب ہماری ملاقات ان سے نہیں ہوگی۔ لیکن فرمایا کہ یہ بھی غلط ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں انسان مہینے 2 مہینے کے لیے سفر پہ چلا جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے۔ خود مولانا کی مثال لیجئے، 1 مہینہ پہلے سفر پہ گئے اور 15 یا 20 مئی کو واپس آنا تھا۔ میرے دوستو، جب تک ہم نے اور آپ نے انتقال کی خبر نہیں سنی ہے، مولانا بے شک ہمارے درمیان نہیں تھے، لیکن دل کو یہ اطمینان تھا کہ دنیا میں ابھی موجود ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو رنج اور غم ہوتا ہے وہ نفس مفارقت اور صرف جدائی پر نہیں ہوتا، بلکہ ذہن کے اندر یہ خیال ہے کہ یہ جو اب جدائی اور ہمارے درمیان مفارقت ہوئی ہے، اب کوئی امکان نہیں ہے کہ ہم ان سے ملاقات کر سکیں، کوئی امکان نہیں ہے کہ ہم ان سے ملاقات کر سکیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ اب تمہاری ملاقات ان سے نہیں ہوگی، ہوگی، لیکن اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس طریقے پر آج ہم نے انہیں اپنے پاس بلا لیا ہے اور ان کے پیچھے جو لوگ رہ گئے ہیں، اگر وہ ملنا چاہتے ہیں، ایک نہ ایک دن ہم انہیں بھی بلا لیں گے اور یہاں پر ان کی ملاقات ہو جائے۔ آپ نے اندازہ لگایا دنیا میں جو سفر کر کے جدائی ہوتی ہے اس میں ایک نہ ایک دن ملاقات ہو جاتی ہے، امید ہوتی ہے، انسان کو ڈھارس رہتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی ملاقات آپ کی دوسری دنیا میں ہو جائے گی جب آپ کا وقت آئے گا۔ اور یاد رکھیے کل من علیہا فان، ہر شخص کو یہ دنیا چھوڑ دے۔ دوسری طریقے سے یوں سمجھیں کہ فرمایا ہم نے انہیں اپنے پاس بلایا ہے، آپ اگر ملنا چاہتے ہیں آپ کو چاہیے کہ جو جو کام دنیا کے اندر یہ دین کے لیے کر رہے تھے ان پر عمل کریں، عمل نہیں کر سکتے ان کی ترغیب لوگوں کو دیں۔ اور ایک ہی طریقہ ملاقات کا ہے، وہ ہے موت، بلکہ حدیث میں آتا ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک ایسا پل ہے کہ جس کو پار کرنے کے بعد انسان اپنے محبوب سے جا کر ملاقات کرتا ہے۔ محبوب سے ملاقات کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے موت کے۔
حق تعالی نے ہمارے رنج اور ہمارے صدمے کو ہلکا کرنے کے لیے ایک نسخہ ہمیں دے دیا اور فرمایا کہ جب تم کسی مصیبت کے اندر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اگر کوئی آقا کسی غلام کو اپنے پاس بلا لے اور یہ کہے کہ تم میرے پاس آ کر رہو، تو اس غلام کا جو بھائی ہے بظاہر وہ اس سے جدا ہو گیا ہے، اس کی جدائی میں وہ رو رہا ہے، لیکن اگر وہی آقا اس کے بھائی کو خط لکھ دے اور یہ کہے کہ تم گھبراؤ نہیں بلکہ 2-1 مہینے کی بات ہے، میں تمہیں بھی اسی کے پاس بلا لوں گا، میرے دوستو یہ خط پڑھ کر اس بھائی کا غم زائل ہو جائے گا۔ جس طریقے پر ایک ادنا سے آقا، دنیا میں جو آقا ہے وہ حقیقی معنی میں آقا نہیں ہے، ایک آقا کے دلاسا دینے پر جس طریقے پر انسان کا غم دور ہو جاتا ہے، ہمیں اور آپ کو یقین آ جاتا ہے کہ ہم بھی اپنے بھائی کے پاس چلے جائیں گے۔ میرے دوستو، حق تعالی فرما رہے ہیں قرآن کریم میں کل الینا راجعون، ہر شخص کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ میرے دوستو، جب ایک آقا کی بات پہ ہمیں اور آپ کو یقین ہے تو کیا اللہ کی بات پہ ہمیں یقین نہیں؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اور آپ سب لوٹ کر جائیں گے، وہاں پر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص اس مصیبت میں گرفتار ہو جائے کہ اس کا بیٹا مر جائے تو حق تعالی فرمائیں گے ملائکہ سے، یہ کہیں گے کہ تم نے فلاں شخص کو اس مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے، اس کی یہ دولت تم نے چھین لی ہے۔ فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ، جی ہاں۔ حق تعالی فرمائیں گے کہ اس بندے نے کیا کہا، جواب میں اس نے کیا کہا؟ فرشتے یہ کہیں گے کہ اے اللہ، جب ہم نے اس کے بیٹے کی جان نکال لی، اس بیٹے کو ہم نے اٹھا لیا ان کے پاس سے، انہیں تکلیف اور صدمہ ہوا ہے، تو ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حق تعالی فرمائیں گے کہ ان کے بدلے میں جنت کے اندر ان کو ایک مکان ان کا بنا دیا جائے، اور فرمایا کہ اس مکان کا نام ہوگا بیت الحمد۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کو ہم سے لے رہے ہیں جبکہ وہ ہماری ملکیت بھی نہیں ہے، وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، لیکن اس کے صلے میں ہمیں اور آپ کو کتنا بڑا انعام دے رہے ہیں کہ فرمایا کہ جو شخص کسی مصیبت کے وقت میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے گا، اس کے نام کا ایک مکان، ایک محل جنت کے اندر بن جائے گا جس کا نام ہوگا بیت الحمد۔ جس کا مطلب یہ ہے آج ہم اور آپ جس مصیبت اور رنج و ملال کے اندر مبتلا ہیں، جس صدمے سے ہم اور آپ نڈھال ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا سامان ہمیں اور آپ کو دے دیا ہے۔ اور وہی آیت اس وقت میں نے تلاوت کی تھی، اور یاد رکھیے ہمیں اور آپ کو یہ سوچ کر بھی اطمینان ہو جانا چاہیے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ جب کوئی نیک آدمی
اس کی میت کو اٹھا کر لے کر جاتے ہیں تو وہ اس طریقے پر ہنستا ہوا جاتا ہے جیسے دلہن اپنے حجلہ عروسی کے اندر جاتی ہے۔ اور یہ فرمایا کہ جب کوئی نافرمان بد کردار آدمی اس کے جنازے کو لوگ لے کر جاتے ہیں، وہ اس طریقے پر دہاڑے مارتا ہے، چیختا اور چلاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اے لوگوں، تم مجھے جہاں پر لے کر جا رہے ہو مجھے معلوم ہے، مجھے وہاں پر خدا کے واسطے وہاں لے کر نہ جاؤ۔ اور یہ فرمایا، یہ اللہ کی بڑی شان کریمی ہے کہ اس مردے کی آواز کو ہمارے اور آپ کے کانوں سے اللہ نے چھپا دیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان دہاڑوں اور چیخوں کو سن کر انسانوں کی جانیں نکل جائیں، جس کا مطلب یہ ہے اللہ والے اس دنیا سے جاتے ہیں، ہنستے ہوئے جاتے ہیں۔ حافظ شیرازی نے بڑی اچھی بات کہی، فرمایا کہ نظر کر دم کے گرایت بسری غم روزے، نظر کر دم کے گرایت بسری غم روزے، تادر میں کد شادان و غزل خواں بے روم۔ بعض اللہ والے ایسے بھی ہیں جو منت مانتے ہیں کہ اے اللہ وہ دن کب آئے گا کہ ہم آپ کے پاس غزل پڑھتے ہوئے اور خوشی سے آپ کے پاس آئیں۔ تو میرے دوستو، یہ رنج اور صدمہ صرف ہمارا اور آپ کا نہیں ہے، بلکہ یہ پوری ملت مسلمہ اور عالم اسلام کے مسلمانوں کا صدمہ ہے۔ بس اس صدمے کو ہم طبعی طور پر تو استعمال کر سکتے ہیں، اور یہی اس کا طریقہ ہے، اس کا حق اسی طریقے پر ادا کر سکتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنی تقاریر میں ہمیں اور آپ کو تعلیمات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچائی ہیں، ہم اور آپ ان پر عمل کریں، ان کی روح کو بھی اس سے تسکین ہوگی، اور یہی طریقہ ہے ان کے ایصال ثواب کا۔ اب میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ بڑے بھائی ہیں مولانا احترام الحق تھانوی صاحب، یہ آپ کے سامنے کچھ تھوڑی دیر فرمائیں گے، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق
الذين اتقوا ربهم إلى الجنة نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آٹھ دن ہمیں جو ہم والد صاحب کی نسبی اولاد ہیں ان کو اور آپ سب حضرات جو والد صاحب کی روحانی اولاد ہیں، 8 دن ہو گئے ہیں کہ ہمارے سر سے سایہ پدری اٹھ گیا اور آج ہم سب اپنے آپ کو یتیم میں دنیا میں نہ کوئی رہنے کے لیے آیا ہے نہ کوئی رہے گا. اور اگر دنیا کا بقا اور دار و مدار کسی شخص پر اور کسی فرد کے اوپر ہوتا تو رہتی دنیا تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور آپ کی ایسی حیات جیسی ہماری اور آپ کی ہے کہ وہ ہم میں موجود ہوتے، یہ سب سے زیادہ ضروری تھی. لیکن اللہ کا نظام ایسا ہے کہ اس میں کسی کو مجال دم زدن نہیں ہے اور آنا جانا اچھے بھی برے بھی انبیاء بھی اولیاء بھی علماء بھی صلحاء بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اس مرحلے پر ہمارے اور آپ کے لیے ایک سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ذہنوں کو جو اس عظیم صدمے سے متاثر ہیں، سب سے پہلے تو ہم ان کو معمول پر لائیں، اعتدال پر لائیں، اور اس کے بعد پھر یہ سوچیں کہ جو خلا ہو گیا ہے اس کو پر کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو سب کو اپنی ذمہ داری اور اپنا فرض پورا کرنا چاہیے. اگر ہم یہ سوچ کے اگر ان کاموں کے اندر لگ گئے تب تو یقیناً آپ کا اور ہمارا جو تعلق حضرت مولانا مرحوم مقبول سے تھا تب تو واقعی ہم اپنے اس تعلق میں صادق اور سچے ہوں گے. اور اگر صرف وقتی طور پر ایک شخص کی جدائی کا جو ملال ہوتا ہے
اگر وہ 8 روز 10 روز 20 روز کے بعد وہ زائل ہو جاتا ہے اور اگر ہمارا تعلق بس اتنا ہی ہے تو سمجھیے کہ پھر ہمارا یہ تعلق اللہ کے یہاں قابل توجہ ہے۔ رہ گیا اس جدائی کا غم۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے اور وقت اتنا نہیں ہے، میں بس ترجمہ پر اکتفا کروں گا اور آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا کہ قرآن کریم کا یہ انداز جس سے انسان کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ اللہ نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا اور جب وہ دنیا میں آتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک ایسے عالم کے اندر ہوں کہ جس میں میرے لیے اللہ نے بڑی نعمتیں پیدا فرمائی۔ فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے، جب دنیا میں آتا ہے تو اس کا نام اس نے حیات رکھا اور پیدائش اور زندگی رکھا ہے، دنیا سے جاتا ہے تو اس کا نام موت رکھا ہے۔ یہ بات نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ اللہ نے مختلف عالم پیدا کیے ہیں اور انسان کبھی ایک عالم کے اندر ہے، کبھی دوسرے عالم میں ہے، کبھی تیسرے عالم میں۔ اور قدرت کا نظام یہ ہے کہ پہلے قدرت انسان سے یہ کہتی ہے کہ آؤ چلو اس عالم سے دوسرے عالم میں چلو، وہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں تو یہیں پر بہت خوش ہوں۔ ایک عالم وہ ہے کہ جب انسان شکم مادر میں ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان شکم مادر میں ہوتا ہے تو اس کو قدرت کی طرف سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ تم جس عالم کے اندر ہو اس عالم کی نعمتیں زیادہ اچھی اور زیادہ بہتر نہیں ہیں، آؤ ایک دوسرے عالم میں تمہیں لے کے چلتے ہیں، وہ عالم اس عالم سے بہتر ہے۔ فرمایا کہ جس عالم کے اندر یہ اس وقت انسان موجود ہے تو اس کی خوراک کیا ہے؟ غلاظت ہے، خون ہے۔ اس عالم کے اندر تازہ ہوا کا کہیں گزر نہیں ہے، روشنی کا کوئی گزر نہیں ہے، وہاں پر اور انواع و اقسام کی نعمتیں وہاں میسر نہیں ہیں۔ لیکن انسان کی فطرت یہ ہے، جب اس سے یہ کہا جائے کہ آؤ اس عالم سے دوسرے عالم میں تمہیں منتقل کر دیا جائے تو وہ شکم مادر میں یہ جواب دیتا ہے نہیں جی میں جس عالم میں ہوں بس میں یہاں پر بہت مطمئن ہوں اور انہی نعمتوں پر اکتفا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ پتہ نہیں دوسرے عالم میں وہ چیزیں میسر آئیں یا نہ آئیں جو آپ کہتے ہیں۔ لیکن انسان چاہے یا نہ چاہے قدرت کا نظام یہ ہے کہ ایک خاص وقت کے اندر زبردستی اس عالم سے دوسرے عالم کے اندر اس کو منتقل کر دیا جاتا ہے، اور جب انسان اس عالم میں آنکھ کھولتا ہے اس کو تازہ ہوا بھی ملتی ہے، اس کو دودھ بھی ملتا ہے، اس کو پھل بھی ملتے ہیں، اس کو روشنی بھی ملتی ہے، اس کو آب و ہوا بھی صاف اور ستھری ملتی ہے۔ اس وقت وہ یہ کہتا ہے کہ واقعی جو دوسرے عالم میں مجھے پیغام دینے والے نے یہ پیغام دیا تھا کہ آؤ دوسرے عالم میں چلو وہاں بہت سی نعمتیں بہتر ہیں، واقعی وہ سچ کہتا تھا، اس عالم میں بدر جہاں بہتر نعمتیں اس عالم کے اندر آنے کے بعد پھر قدرت کی طرف سے انسان کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ یہ جو تم روشنی دیکھتے ہو، یہ جو نعمتیں تم برت رہے ہو،
اور اسی طریقے سے اللہ کی تمام نعمتوں کو تم برت رہے ہو، استعمال کر رہے ہو۔ اس عالم سے چلو ایک اور عالم میں تم کو لے کے چلتے ہیں، یہ وہاں کی روشنی یہاں کی روشنی سے بہتر ہوگی، وہاں کی نعمتیں یہاں کی نعمتوں سے بہتر ہوں گی، اور اسی طریقے سے ہر چیز وہاں کی یہاں سے بہتر ہوگی۔ انسان کی فطرت یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اسی عالم میں بہتر ہوں، جو نعمتیں مجھ کو یہاں پر میسر ہیں میں اسی پر اکتفا کرنے کے لیے تیار ہوں، پتہ نہیں اس عالم میں ملے یا نہ ملے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اہل جنت کو جنت تک لے جائے گا، اور جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، جب اہل جنت جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو داروغہ جنت اہل جنت کو خطاب کر کے یہ کہے گا کہ السلام علیکم، اور آپ لوگوں کا آنا بہتر ہو، خوش آمدید کہے گا داروغہ جنت، اور یہ کہے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، آئیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جگہ پر آپ اس جنت میں داخل ہو۔ میرے دوستو، قرآن کریم نے ایک جملہ کہا ہے، وہی بس میں اس وقت بتانا چاہتا ہوں کہ اہل جنت جنت میں داخل ہو کے سب سے پہلے کیا کہیں گے۔ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے جو ان کی زبان سے جو لفظ ادا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ الحمدللہ، فرمایا وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اللہ کا شکر، کس بات کا شکر؟ شکر اس بات کا کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ جو ہم سے اس عالم میں وعدہ کیا گیا تھا کہ ہمیں دوسرے عالم میں فلاں فلاں نعمتیں اور بہتر نعمتیں ملیں گی، جیسے ہی قدم رکھا ہے تو معلوم ہو گیا کہ واقعی وعدہ کرنے والے نے سچا وعدہ کیا تھا اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا، اور واقعی جو نعمتیں آج اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہیں وہ اس نعمتوں سے کہیں زیادہ بدل جاتے ہیں۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حیث نشاء۔ میرے دوستو، یہ انسان کی فطرت ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ جب انسان کسی سے جدا ہوتا ہے تو رنج و ملال، اور یاد رکھیے اگر آپ کسی کی جدائی پر، بیٹے کی، باپ کی، بیوی کی، اولاد کی، اگر اس کی جدائی پر اگر آپ صدمہ نہ کریں، آنسو نہ بہائیں، تو یہ آپ نے مرنے والے کا اور رخصت ہونے والے کا آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب آپ کے صاحبزادے کا وصال ہوا ہے، آپ کے ہاتھ میں اور گود کے اندر صاحبزادے کی بیعت اور لاش ہے، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا دل مطمئن ہے اور میں تیری رضا کے اوپر راضی ہوں۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیری جدائی کا غم ہے، جس کا مطلب یہ آپ نے اس بے صبری کے اندر کوئی بہت زیادہ غلو نہیں کیا، کوئی بہت زیادہ بے صبری کا اظہار نہیں کیا، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں۔ فرمایا آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو یہ مرنے والے کا حق ہے کہ جو ادا کرنا چاہیے، اور جو انسان کو صدمہ ہے وہ قدرتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو انسان کی ایک فطرت ہے، اور اس کی جدائی کا صدمہ ضرور۔ اور پھر بعض مرتبہ یہ صدمہ زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ جانے والا اپنے اندر اتنی خوبیاں لے کے جاتا ہے کہ پھر
ڈھونڈے سے وہ خوبیاں نظر نہیں آتی۔ میرے دوستو، میرے والد صاحب مرحوم کی عمر 65 یا 66۔ ان کے پاسپورٹ کے اوپر جو ان کی پیدائش کا سن ہے وہ 1915 ہے۔ بعض حضرات نے یہ بتایا کہ جن کی عمر 65 سال ہے اور وہ ان کے بچپن کے ساتھیوں میں سے اور دوستوں میں سے ہیں اور ان کا تعلق، انہوں نے یہ بتایا کہ مولانا ہم سے 1 سال عمر میں بڑے تھے، تو یعنی ان کے قول کے مطابق 66 کی عمر۔ ان کی 65 یا 66 سال کی زندگی میں 33 سال تو وہ ہیں کہ جو آپ کے سامنے ہیں، اور 7 سال وہ ہیں کہ جب انہوں نے دہلی سے اپنی تبلیغی خدمات کا آغاز کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 سال تو یہ ہوں گے۔ اور 40 سال تو یہ ہو گئے، 10 سال ان کے طالب علمی کا دور ہے کہ جس میں انہوں نے قال اللہ اور قال الرسول کا علم حاصل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے 50 سال، اور اس میں 3-4 سال وہ ہیں کہ جو انہوں نے حفظ قرآن کے لیے صرف کیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 55 سال ہو گئے، 10 سال ایسے بچتے ہیں کہ جو بچپن کہلاتا ہے یا طفولیت کا دور ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا، قال اللہ اور قال رسول کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ میرے دوستو، جس شخص کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی تبلیغ اور اس کے دین کی اشاعت کے لیے صرف ہوا ہو، آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی عظمت کا اور اس کے مقام کا یقیناً میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ ان کا وہ مقام ہم اور آپ پہچان سکیں۔ وہ مقام اللہ کے یہاں محفوظ تھا، اور یقیناً اللہ نے ان کو وہ مقام اور وہ مرتبہ ان کو عطا فرمایا۔ اس لیے ویسے بھی ایک عالم کی موت اور ایک عالم کی جدائی اس لیے بھی زیادہ باعث قلق اور باعث رنج و ملال ہے کہ حدیث میں ہے کہ علماء انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے وارثین ہیں۔ کیا مطلب؟ نبی جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ اپنے پیچھے درہم و دینار کی دولت چھوڑ کے نہیں جاتا، بلکہ اپنے پیچھے وہی دولت چھوڑ کے جاتا ہے کہ جو اس کا مشن اس کو اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا، اور اللہ کے احکام اور اللہ کے پیغام، یہی اس کا ورثہ ہے، یہی اس کا وہ ہے۔ اسی طریقے سے علماء کرام کی اصل ورثہ جو ہے وہ نہ ان کی اولاد ہے نہ ان کی اور کوئی چیز ہے۔ علماء کرام کا اصل ورثہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قال اللہ اور قال الرسول میں اور دین کی تبلیغ و اشاعت کے اندر جو وقت انہوں نے صرف کیا اور جو سرمایہ وہ پیچھے چھوڑ گئے۔ تو میرے دوستو، ہمارے اور آپ کے سامنے یہ موجود ہے کہ دراصل والد محترم کا جو سرمایہ ہے، جو اصل ورثہ ان کا ہے، وہ یہ مسجد ہے کہ جس کے اندر آج ہم سب بیٹھے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ دارالعلوم ہے ٹنڈو الیار کا کہ جس کی بنیاد انہوں نے پاکستان بننے کے بعد رکھی تھی، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آج فارغ التحصیل علماء دنیا کے مختلف مقامات پر اور گوشے گوشے کے اندر آج دین کی اشاعت میں اور تبلیغ دین میں مصروف ہیں۔ اس جیکب لائن کے مدرسے کے حفاظ آج دنیا کے اندر آپ کو ملیں گے کہ وہ جیکب لائن کی جامع مسجد سے یہی ان کا فیض ہے، اور اسی طریقے سے بہرحال ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا
کہ ہمیں اور آپ کو یہ صدمہ آپ کی جگہ پر بالکل درست ہے، لیکن ہمیں آئندہ اب یہ غور کرنا ہوگا کہ اگر ہمیں ان سے عقیدت تھی، ان کی ذات سے ایسی عقیدت نہیں تھی، بلکہ میں نے خود سنا ہے کہ وہ اسی مسجد سے یہ بات اکثر فرمایا کرتے تھے کہ آپ کو اگر مجھ سے محبت ہے تو میرے گوشت پوست اور میرے قد و قامت سے یہ محبت نہیں ہے، بلکہ مجھ سے محبت دراصل محبت ہے اللہ کے دین سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے سے، اور اس کی محبت ہے، جس کا مطلب یہ آج بھی آپ نے جس عقیدت کا اور جس محبت کا ان کے جنازے پر اور اس کے بعد بھی آپ نے اظہار کیا ہے، یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے اور آپ کے لیے دراصل یہ ایک قسم کی بشارت ہے کہ آپ نے اللہ کے، اس کے رسول کے اور اس کے دین سے آپ نے محبت کا اور اس سے تعلق کا اظہار کیا ہے، اور یہی واقعی قیامت تک کے لیے ان کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ بہرحال